بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی ٹاک شوز میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان میں اس وقت بہت ہی زبردست صورتحال ہے۔ ناظرین، ایک دو دن پہلے آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ جو رضوی بردر تھے وہ 28 ستمبر کو اپنا جو لانگ مارچ تھا اس کے لیے روانہ ہوئے تھے اسلام آباد کی طرف، لیکن ان پر پھر آپ کو پتہ ہے مظالم ڈھائے گئے اور ان پہ قیامت برپا کی گئی، اور ابھی تک ان کا نہیں پتہ کہ وہ دونوں بھائی کہاں پہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس جماعت کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کے مدارس کو، مساجد کو ابھی تالے لگا دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مریم نواز کے حلقوں میں یہ بہت شدت سے اس بات کو بھی محسوس کیا جا رہا ہے کہ ان پہ کسی قسم کا کوئی رد عمل نہ آئے۔ تو اس وجہ سے جو مریم نواز ہیں وہ بھی تقریباً 2-4 روز سے جب سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے روپوش ہیں، وہ باہر نظر نہیں آ رہی، کیونکہ عوام کا رد عمل جو ہے وہ دیکھنے میں مل سکتا ہے اور اس کی توقع بھی کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، آپ نے دیکھا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے انکار کیا کہ میں سہیل افریدی کا حلف نہیں لوں گا، کیونکہ علی امین گنڈا پور کی جو استعفیٰ ہے وہ قانونی نہیں ہے، اس پر ان کے دستخط جو ہیں میچ نہیں کر رہے۔ تو اسی مناسبت سے پھر فیصل کریم کنڈی صاحب نے انکار کیا۔ آپ نے پھر دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ میں گئی، وہاں پہ انہوں نے ریٹ دائر کی، پھر اس کا الیکشن ہوا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی اپوزیشن تھی وہ وہاں سے انہوں نے بائیکاٹ کر دیا اور حصہ تو ضرور لیا، لیکن جو تھے وہ کامیاب نہیں ہو پائے، اور سہیل افریدی صاحب جو تھے نمایاں کامیابی کے ساتھ جو تھا ان کا جشن ہوا۔ ناظرین، تحریک انصاف کا یہ ادنا سا کارکن جو ہے اس کو اتنی اہمیت مل رہی ہے وہ صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے ہے۔ عمران خان صاحب نے اس کھلاڑی کو نکال کر یہ بات کی توثیق کی ہے کہ ایک ادنا سا کارکن بھی اس ملک کا وزیر اعظم بن سکتا ہے، کیونکہ جو بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے عمران خان صاحب ان کو آگے لے کر آنا چاہتے ہیں، بلکہ مروثیت کی جو سیاست ہے ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کہ آپ نے دیکھا پھر چچا آئے، پھر نواز شریف صاحب خود آئے، شہباز شریف آئے، پھر آپ نے دیکھا حمزہ شہباز آئے، پھر آپ نے دیکھا مریم نواز، ان کی کیا کوالیفیکیشن تھی، کس طریقے سے انہوں نے پہلے ان کے پاس کیا تجربہ تھا، کیا سی وی میں امپرومنٹ سی کہ ان کو ڈائریکٹ جو ہے اعلیٰ عہدوں پہ لگا دیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے پھر عمران خان صاحب نے سہیل افریدی کو میدان میں اتارا۔ آج کی آپ کو خبر دیتے ہیں کہ سہیل افریدی نے پھر کامیابی کے بعد جب فیصل کریم کنڈی صاحب سے حلف بھی لے لیا، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کا جو تھا حکم تھا کہ ان سے حلف لیا جائے، پھر آپ نے دیکھا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے ہی ان سے حلف لیا اور بعد میں ان سے مصافحہ بھی کیا اور بغل گیر بھی ہوئے، اور پھر سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ ہم محبت کرنے والے ہیں نہ کہ نفرت کرنے والے ہیں۔ تو پھر فیصل کریم کنڈی صاحب نے ان کو بڑی اچھی سی اسمائل بھی پاس کی، پھر گلے ملے، اور پھر کارکنان میں آ کر سہیل افریدی صاحب نے خوب تقریر بھی کی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آج وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے جو ہیں ملاقات کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے وفاق سے درخواست کی تھی کہ مجھے تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب سے ملنے کے اڈیالہ میں جو ہے اس کا بندوبست کیا جائے، اور میں نے جا کے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ تو اس کا پھر مثبت جواب بھی آیا، لیکن ابھی تک ان کو عمران خان صاحب سے جو ہے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، وہ باہر موجود ہیں۔ انہوں نے بہت کوشش کی ہے، لیکن اسی صورتحال کی مناسبت سے پھر وہ کارکنان میں بیٹھ گئے اور انہوں نے باہر بہت جذباتی تقریر بھی کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو رہا کروا کر ہی دم لیں گے۔ ناظرین، کل آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے اپنی بہن کے ذریعے ایک میسج پہنچایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پے رول پہ رہا کریں، اور یہ جو افغانستان اور پاکستان کا معاملہ ہے میں اس کو حل کر دوں گا۔
تو کیونکہ عمران خان صاحب تھے جو جب اقتدار میں تھے تو ان کے دور حکومت میں آپ کو پتہ ہے جو امریکہ کی جنگ تھی افغانستان کے اندر، اس کو ختم کیا گیا، بہت اعلیٰ کردار ادا کیا تھا۔ ابھی بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ میری جو ضرورت ہے اگر آپ کو تو میں آتا ہوں اور پے رول پر رہا کریں، اور اس کو میں بڑی کامیابی کے ساتھ آپ کو اس کا حل بتاؤں گا اور کر کے دکھاتا ہوں۔ تو دیکھتے ہیں ایسا کیا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آج جنرل فیض کا بھی کیس لگا ہوا ہے، اس نے عاصم منیر صاحب پہ بہت سیدھا جو ہے کیا کہتے ہیں حملہ کیا ہے۔ وہ اس کی پوری تفصیل ہمارے جو دوست ہیں صابر شاکر صاحب، انہوں نے اپنے پروگرام میں بڑے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ تو ناظرین آئیے ہم آپ کو ان کے اس پروگرام کے کچھ حصے آپ کو دکھاتے ہیں کہ جس میں وہ بڑے تفصیلی انداز سے آپ کو بتائیں گے کہ کیا اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے، اور مقتدر حلقے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان کیا، ان کے پاس کیا پایا جاتا ہے، حکومت خاموش کیوں ہے، آگے کیا لائحہ عمل ہونے جا رہا ہے۔ اور کل آپ کو پتہ ہے کہ جمعۃ المبارک ہے، اس میں بھی تمام مذہبی جماعتوں نے احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں بنا ٹائم ضائع کیے صابر شاکر صاحب کے اس بہترین تجزیہ کی طرف۔ صرف 42 دن رہ گئے ہیں۔ ان 42 دنوں میں فیصلہ ہونا ہے کہ موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملنی ہے یا نہیں ملنی، اور اگر ملنی ہے تو وہ 2 سال ہوگی یا پھر مزید 5 سال ان کو دیے جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا تنازع ہے، ایک بہت بڑا سوال ہے جو اس وقت بند کمروں میں ڈسکس ہو رہا ہے۔ اور دوسری صورت ہے کہ نئے آرمی چیف کا اعلان کر دیا جائے۔ ابھی تک دونوں کام نہیں ہوئے، اور اسی لیے جو میرے پاس معلومات تھیں میں نے انہی معلومات کی بنیاد پر آپ سب کو خبردار کیا تھا، آگاہ کیا تھا کہ آنے والے 3 مہینے جو ہیں اگست، سپٹمبر اور اکتوبر بہت ہی خوفناک ہوں گے، اور میری توقع سے بڑھ کر وہ خوفناک بھی ہو گئے ہیں اور خونی بھی ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو پاور کوریڈورز میں ایک رسہ کشی چل رہی ہے، وہ رسہ کشی پاکستان کو، ہمارے ملک کو، ہمارے وطن کو کمزور کر رہی ہے، اور ہمارے انتظامی ڈھانچے کو، سیاسی ڈھانچے کو، آئینی اور قانونی اور عدالتی ڈھانچے کو مسمار کر رہی ہے۔ اس لیے اس تنازع کو، اس لڑائی کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے ختم کر دینا چاہیے، اور اگر یہ پھیلے گی تو اس کا نقصان ہمارے وطن عزیز پاکستان کو ہوگا، پاکستانیوں کو ہوگا، اور پاکستان کی سلامتی کو پہنچے گا۔ اس میں میں بلا شک و شبہ، بلا خوف و خطر یہ بات کہہ سکتا ہوں، کیونکہ کچھ معلومات میرے پاس بھی ہیں۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اسی صورتحال میں جو میں نے آپ کو خبر دی تھی، اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے حالات اسی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور جیسے جیسے 28 نومبر قریب آ رہا ہے، معاملات، ہماری پاک افغان سرحد جو ہے وہ گرم ہو گئی ہے۔ افغانستان کے ساتھ جنگ شروع ہو چکی ہے، اور 2 دن کی بھرپور جنگ کے بعد، فضائی حملوں کے بعد اب جنگ بندی ہے، اور 48 گھنٹے کی جنگ بندی کی گئی ہے، اور ایسی لڑائی اور ایسی جنگ جس کا ہم نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ برادر اسلامی ملک، ہمسایہ ملک کے ساتھ ہم اس طریقے سے دست و گریباں ہوں گے، یا وہ ہمارے ساتھ اس طریقے سے دست و گریباں ہوں گے۔ اور دونوں طرف مسلمان ہیں، دونوں طرف ہمسایہ ہیں، اور ادھر کا خون گرے یا ادھر کا گرے، کیونکہ افغانستان اور پاکستان کے عوام نے، اور افغانستان اور پاکستان کی فورسز نے مل کر پچھلے 45 سال سے لڑائی لڑی ہے، اور اس سلسلے میں جو اتنی زیادہ پاکستان اور افغانستان کے عوام کے درمیان محبت ہے، رابطہ ہے، تعلق ہے، وہ اس کو ختم کرنے کی ایک دانستہ نادانستہ کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں بیرونی ہاتھ کتنا ہے اور بیرونی مفاد کتنا ہے اور انٹرنیشنل پلیئرز کا اثر و رسوخ کتنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اور دوسری جانب ہماری جو پاک بھارت سرحدیں ہیں وہاں پہ بھی کشیدگی موجود ہے، اور وہ بھی ادھر سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بھی ہم پہ حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے کل نوٹم جاری کیا گیا، اور ہماری فضائی حدود 2 دن کے لیے مخصوص اوقات کے لیے ہر طرح کے آپریشن، فضائی آپریشن کے لیے فضائی روٹ جو ہے وہ بند کر دیے گئے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ غیر معمولی ہیں۔ پھر آ جائیں اب داخلی سطح پہ، اور داخلی سیکورٹی کا معاملہ، مرید کا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا ہے، اور وہ اس لیے سنجیدہ ہو گیا ہے کہ مسلسل مطالبہ کیا جا رہا ہے
پہلے علماء کرام کی طرف سے مطالبہ کیا گیا، مفتی منیب صاحب اور دیگر علماء نے مطالبہ کیا کہ کم از کم لاشیں واپس کر دیں، اور لاشیں واپس کی جائیں، اور ان لاشوں کو واپس کر کے تاکہ لواحقین جو ہیں وہ کم از کم ان کی تدفین کر سکیں۔ اب کل پھر ایک اجلاس ہوا ہے، اور تنظیمات اہل سنت پاکستان، اس میں تمام کے تمام علماء کرام اور اہل سنت کی تمام جماعتوں کی نمائندگی شامل ہے، یہاں تک کہ اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی اس اجلاس میں موجود تھے، اور ایک اجلاس ہوا، اور اجلاس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور وہ پریس کانفرنس بھی کافی تنبیہ کی گئی ہے۔ پہلے مفتی منیب صاحب نے مطالبہ کیا، اب ملک بھر کی اہل سنت جماعتوں اور تمام مدارس کی انتظامیہ نے مشترکہ طور پہ ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، جو کہ از خود ایک بہت بڑی خبر ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مرید کے پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین سانحہ مرید کے دن تھا، اور اہل سنت کونسل کی اہل سنت کی نسل کشی کے مترادف ہے۔ یہ پہلی دفعہ کسی بھی اہل سنت کی جماعتوں نے، پہلی دفعہ کسی بھی سیاسی جماعت نے یہ اس طریقے سے الزام عائد کیا ہے کہ نسل کشی کے مترادف ہے۔ تو جو فوٹیجز آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ اور بھی خوفناک اور خطرناک ہو گئی ہیں، کیونکہ جو 9 مئی کو ٹرینڈ دیکھا گیا، جو 26 نومبر کو دیکھا گیا، جو آزاد کشمیر میں دیکھا گیا، وہی مرید کے میں دیکھا گیا، اور گاڑیوں کو جلایا گیا، گاڑیوں کو جو وردی میں ملبوس لوگ ہیں وہ گاڑیوں کو توڑ رہے ہیں، شیشوں کو توڑ رہے ہیں، اور اس طرح کی بھیانک قسم کی تصاویر جو ہیں وہ ویڈیوز دیکھی گئیں، جو کہ از خود ایک بہت جس سے نفرت بھی پھیل رہی ہے، اور حالات کشیدہ اور بھی ہو گئے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ فوٹیجز بنائی تھیں، اب وہ منظر عام پہ آ رہی ہیں۔ اسی لیے مختلف طریقوں سے اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اڈیالہ جیل کے باہر کل پرسوں ایک قرارداد پاس کی گئی، عوامی قرارداد پاس کی گئی، اور اس قرارداد پاس کرنے پہ بھی سماویہ طاہر اور دیگر لوگوں کے خلاف خطرناک دفعات لگا کر مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ یعنی کہیں سے بھی کسی کو سکھ کا سانس اور ہلکی سی بھی آواز نہیں اٹھانے کی اجازت، اور یہ جو گھٹن ہے وہ کسی بھی صورت میں اچھی نہیں ہے، اور حالات زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل، اس میں تنظیمات اہل سنت پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے شرکت کی، اور پھر ایک کمیٹی بن گئی ہے 10 رکنی، اور وہ مذاکرات کرے گی، اور انہوں نے جمعے کو کل یعنی کہ ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے، لاشوں کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے، جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا ہے اس واقعے پہ خاص طور پہ، اور اس میں تمام گدی نشین، تمام جو ہیں اہل سنت والجماعت کے لوگ وہ شامل تھے۔ ملک بھر کی مساجد میں 17 اکتوبر کو نماز جمعہ میں سانحہ مرید کے خلاف مذمتی قراردادیں پیش کی جائیں گی، اور یہ مطالبہ ہے۔ دوسری جانب جو مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی ہے وہ 10 رکنی ہے، اس میں ڈاکٹر ابوالخیر آزاد ہیں، ڈاکٹر راغب حسین نعیمی ہیں، صاحبزادہ حامد رضا ہیں، پیر عبدالخالق ہیں، انجینئر ثروت اعجاز قادری ہیں، حافظ حامد رضا ہیں، خواجہ قطب الدین ہیں، پیر خالد سلطان ہیں، پیر نظام الدین سیالوی ہیں، اور پیرزادہ محمد امین قادری مانکی شریف ہیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے بھی مطالبہ کر دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ ہدایت کی ہے کہ سانحہ مرید کے معاملے میں خاص طور پہ جمعے کو ملک گیر احتجاج کیا جائے، یہ انہوں نے اعلان کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے کل ایک اور مطالبہ کیا، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جب سے جنرل آصف منیر صاحب آئے ہیں اس وقت سے اب تک 4 پاکستان میں قتل عام کے سانحات ہو چکے ہیں۔ 9 مئی کا ہوا، 26 نومبر کا ہوا، پھر آزاد کشمیر میں ہوا، اور اب مرید کے میں ہوا۔ اس لیے ان تمام واقعات کی جوڈیشل انکوائری، جوڈیشل تحقیقات انڈیپینڈنٹ آزادانہ ضروری ہیں، اور اگر یہ نہ کروائی گئیں تو معاملات اور بھی خطرناک اور خوفناک ہو سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کیونکہ کل جو نوٹم جاری کیا گیا ہے اس کے بعد حالات جو ہیں وہ کافی سنجیدہ نظر آ رہے ہیں، اور پھر اگر آپ چلے جائیں ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ پولیٹیکل لیڈرشپ
تو شہباز شریف صاحب کو آپ نے دیکھ لیا کہ پورے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے، جیسے وہ ایک اردلی کی طرح، ایک سبارڈینیٹ کی طرح سیلوٹ مارتے پھر رہے ہیں جناب صدر ٹرمپ کو، اور وہ بھی ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تمام عالمی رہنماؤں کے سامنے پاکستانی قوم کا، پاکستان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کل آرمی چیف متحرک نظر آئے، انہوں نے ملاقات کی، پہلے آرمی چیف نے ملاقات کی صدر زرداری صاحب سے، اور یہ ملاقات بھی غیر معمولی داخلی سیکورٹی کے معاملے میں تھی، سیاست کے معاملے میں تھی، اور پھر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے سرحدوں پہ۔ اور اس کے بعد یہ ملاقات اور بھی امپورٹنٹ ہو گئی جب کچھ ہی دیر کے بعد صدر زرداری سے شہباز شریف صاحب اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ ان سے ملاقات کرنے چلے گئے۔ تو جو ان کے ساتھ ٹیم ہے، اس کے بعد جو ان کے ساتھ وزراء تھے، اس کے بعد بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا ایونٹ اور بہت بڑا کوئی کھلواڑ کرنے والے ہیں۔ وہ آئین میں ترمیم کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ایمرجنسی کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ اور جمعے کو اگر یہ احتجاج بھرپور طریقے سے ہو گیا اور تو پھر ان کے لیے اور بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مطالبہ کیا کیا جا رہا ہے؟ مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ کم از کم لاشیں واپس کر دیں، اور عمران خان صاحب نے کل واضح طور پر کہا، اور انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز کی رپورٹ کا اور مختلف فوٹیجز کا حوالہ دیتے ہوئے اور عینی شاہدین کا حوالہ دیتے ہوئے واضح طور پر کہا کہ اب یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ مرید کے میں جو سرکاری اعداد و شمار ہیں وہ درست نہیں، بلکہ عینی شاہدین اور خاص طور پہ سما ٹی وی پہ چلنے والی رپورٹ وہ 400 لوگوں کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ تو جب یہ چیزیں آ رہی ہیں تو پھر اسی لیے مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں۔ وہی اسٹائل ہے، 26 نومبر کے بعد بھی یہی کیا گیا، اور اب سعد رضوی صاحب اور ان کے بھائی پہ مقدمہ درج ہے، باقی ساری لیڈرشپ پہ مقدمہ درج کر دیا گیا، ابھی تک وہ لاپتہ ہیں۔ اور اگلی بات ہے وہ ہے کہ پنجاب میں ہی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اور ہر جگہ پنجاب پولیس ہی کیوں انوالو ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنایا ہے نیا، اس کے زیر سایہ جو ماورائے عدالت مبینہ طور پر جو پولیس مقابلے ہو رہے ہیں اور اس میں مارے جا رہے ہیں لوگ، خواہ ان کا کتنا ہی بڑا کرمنل ریکارڈ کیوں نہ ہو، لیکن آئین اور قانون اور انسانی حقوق یہ کہتے ہیں کہ اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، اور عدالت میں اس کے خلاف جرم ثابت کر کے اس کو عدالت سزا سنائے، نہ کہ یہ کہ اس کو پولیس مقابلوں میں مبینہ طور پر کسی کو بھی اٹھا کے پولیس مقابلے میں پار کر دیا جائے۔ اور خاص طور پہ وہ جو تیفی بٹ والا معاملہ ہے وہ بھی پھیلتا جا رہا ہے، اور انہوں نے بھی اس سلسلے میں آواز اٹھائی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ جو چیزیں ہیں جی، یہ کوئی اچھی علامات نہیں ہیں پاکستان کے لیے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے۔ بہرحال اگلی خبر جو ہے وہ اور بھی امپورٹنٹ ہے۔ جنرل فیض حمید صاحب کو کیا ہوا ہے جی، گرفتار کیا ہوا ہے، وہ فوج کی کسٹڈی میں ہیں اور ایک طویل عرصہ ہو گیا، اور ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ شروع میں بتایا گیا سٹی ٹاپ سٹی یا سٹی ٹاپ جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کے الزام میں، اور وہاں سے سلسلہ شروع ہوا، اور سپریم کورٹ کا ایک آرڈر، اس کی بنیاد پہ کہا گیا کہ جی ہم نے سپریم کورٹ کے فلاں آرڈر کی بنیاد پہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ کچھ عرصہ تک ان کا میڈیا ٹرائل بھی ہوتا رہا، اور پھر وقتاً فوقتاً ان کا میڈیا ٹرائل کیا جاتا رہا۔ معاملہ فوجی عدالت میں ہے، اور جنرل فیض جو ہیں وہ DGISI رہ چکے ہیں، اور اس کے بعد کور کمانڈر رہ چکے ہیں، ایڈجوٹنٹ جنرل رہ چکے ہیں، امپورٹنٹ پوسٹوں پہ رہ چکے ہیں، پھر DGC بھی رہ چکے ہیں، طویل سروس ہے ان کی، اور وہ ان پہ کسی بھی ISI کے سربراہ کو اس طریقے سے آپ پکڑیں اور شروع کریں آپ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے نجی الزام سے، اور اس کے بعد پھر چلتے چلتے کبھی 9 مئی کا، کبھی کچھ، یہ سارے ان پہ الزامات جو ہیں وہ لگائے گئے۔ میڈیا ٹرائل زیادہ ہوا، اور پہلے سے ہی بتا دیا گیا ہے کہ ان کو 8 سال، 10 سال، 15 سال سزا ہو سکتی ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اس سال کے آخر میں سزا ہو جائے گی، اب وہ وقت بھی آ چکا ہے۔ لیکن جنرل فیض حمید نے ایک جو ظاہر وہاں پہ آپ وکیل بھی دینا ہوتا ہے،
اور وہ کوئی بچے تو ہیں نہیں جنرل فیض حمید کہ ان کو بھی پتہ نہ ہو کہ اصل میں ان کو کیوں پکڑا گیا ہے. ان کو بھی معلوم ہے. وجوہات سیاسی ہیں، وجوہات ذاتی ہیں، وجوہات کچھ اور ہیں، بتایا کچھ اور گیا ہے. اور اب جنرل فیض حمید نے 7 لوگوں کو کہا ہے کہ جی گواہی کے طور پہ ان کو وٹنس باکس میں بلایا جائے. اور وہ 7 لوگ کون ہیں؟ آرمی چیف سابق جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، اور سابق DGI ہماری اطلاع کے مطابق کوئی نام آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. نوید مختار صاحب ہیں، کیونکہ ذرائع نے دی یہ خبر، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جنرل باجوہ ہیں. آرمی چیف جنرل فیض حمید صاحب نے کہا ان کو بلایا جائے. اس وقت کے DGI جنرل نوید مختار صاحب کو بلایا جائے، کیونکہ نوید مختار صاحب جو تھے وہ ISI کے سربراہ تھے، اور جنرل فیض ان کے نیچے کام کر رہے تھے DGC کے طور پہ. تو انہوں نے کہا ان کو بھی بلایا جائے. پھر جنرل شجاع پاشا سابق DGI ان کا نام لیا گیا ہے. سابق DGI جنرل ظہیر الاسلام کا نام لیا گیا ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کو بلایا گیا ہے. بقول ہمارے سورسز کے یہ جنرل فیض حمید صاحب کے انہوں نے کہا کہ خاقان عباسی صاحب کو بھی وٹنس باکس میں بلایا جائے. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو بلایا جائے. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بلایا جائے. اور سابق DGIS PR اور کور کمانڈر اور NDU کے صدر جناب آصف غفور صاحب کو بلایا جائے. تو یہ 7 نام ہیں جو میرے پاس میرے سورسز نے بتائے ہیں. ان میں سے کوئی ایک نام آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے مبینہ طور پر، کیونکہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے جناب جیسے میں یہ نہیں اناؤنس کر سکتا کہ مجھے DGIS PR صاحب نے بتا دیا ہے کہ اب تو ان کو سزا ہونی ہے تو لہٰذا وہ اٹل ہے. نہیں، یہ مختلف سورسز سے یہ نام آئے ہیں اور ان کو بلایا گیا ہے آئی تھنک 18 اکتوبر کو. آج ہے 16، کل نہیں پرسوں ہفتے کے دن ان کو بلایا گیا ہے، اور ان کو فوجی عدالت میں اور جنرل فیض حمید صاحب کی طرف سے، اور ان کے وکیل ہیں جناب اشفاق صاحب، علی اشفاق صاحب ان کے وکیل ہیں، اور ان چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں. تو اب دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون کون آتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ ظاہر جنرل فیض صاحب فوج کا ایک نظام ہے. جنرل فیض صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے انڈر کام کیا، جنرل نوید مختار کے انڈر کام کیا. یہ تو ہو گئے 2. اس کے بعد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے، ان کے انڈر بھی وہ کام کر چکے ہیں. عمران خان پرائم منسٹر تھے، ان کے انڈر بھی کام کر چکے ہیں. اور آصف غفور صاحب ان سے تھے ان سے جونیئر تھے، اس لیے آصف غفور صاحب کو بطور DGIS PR وہ رہے اس وقت جب یہ سارے کا سارا سلسلہ چل رہا تھا، اس لیے ان کو یاد کیا گیا ہے. اور جنرل پاشا جنرل ظہیر جو ہیں وہ سابق DGIS رہ چکے ہیں، ان کو بھی بلایا گیا ہے. ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس ہیں، ان کا نام بھی کئی دفعہ آیا، لہٰذا ان کو بھی انہوں نے بلایا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اگین ایک بار کہوں گا کہ اور بھی اس سے معاملہ جو ہے وہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جب آپ اپنے ماؤس پیس کے ذریعے، اپنے دانشوروں کے ذریعے جب آپ خبریں یہ پھیلانا شروع کر دیں کہ جناب فیصلہ ہو چکا، تو یہ کیسا فیصلہ ہے کہ ابھی ٹرائل چل رہا ہے، ابھی گواہوں کے بیانات ریکارڈ نہیں ہوئے، اور سزا پہلے ہی بتا دی گئی ہے کہ اتنی سزا ہے. اور DGIS کو اگر آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں کہ وہ جنرل فیض حمید ہے، A ہے یا B ہے یا C ہے، جب آپ DGIS کو سزا سنائیں گے اور وہ بھی ایک فری اینڈ فیئر ٹرائل کے بغیر سنائیں گے، تو اس سے آپ کو اندازہ نہیں کہ بیرون ملک آپ کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. بلکہ سب سے زیادہ تو آپ کا جو ہمسایہ ملک ہے بھارت، وہیں سے ایسی آوازیں اور ایسی گردانیں اٹھیں گی کہ آپ کو سنبھالا نہیں جائے گا. اور وقتی طور پہ ہو سکتا ہے آپ کا ذاتی وکٹری ہو جائے، ذاتی طور پہ آپ فتح یاب ہو جائیں کہ آپ نے اپنے جنرل فیض صاحب کو گرا لیا ہے، اپنے مخالف کو. اور مسئلہ صرف ایک ہی تھا، اور مسئلہ تھا آرمی چیف، کون بنے گا آرمی چیف. یہ لڑائی چل رہی تھی. فرینکلی آپ کو بتا دوں کہ یہ میں نے کبھی بھی ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا کہ فوج میں جو جرنیل ہیں وہ آپس میں اس طریقے سے آرمی چیف بننے کے لیے مینوپولیٹ کرتے ہیں اور آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے، اور یہ تقریباً یہ سلسلہ کوئی پچھلے 6-8 سال سے ہوا ہے جی. جنرل باجوہ صاحب کے وقت بھی یہی ہوا، اور پھر جنرل عاصم منیر صاحب کے وقت بھی یہی ہوا.
گو کہ جنرل فیض جو ہیں وہ بھی جنرل عاصم منیر صاحب کے اناؤنس ہوتے ہی وہ بھی گھر بیٹھ گئے تھے، ریٹائرمنٹ لے لی تھی. حالانکہ وہ جونیئر تھے، نہیں چاہتے تو نہ کنٹینیو بھی کر سکتے تھے، وہ بھی چلے گئے تھے. اور جنرل اظہر عباس صاحب بھی چلے گئے تھے. اور پھر اس کے بعد ان کا پیچھا بھی کیا گیا، مسلسل پیچھا کیا گیا. اور یہاں تک کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد بھی محفوظ نہ رہے. تو بہرحال اندر خانے بہت کچھ کھچڑی پک رہی ہے، اور اگر یہ کھچڑی اسی طرح پکتی رہی تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے جناب جو اہل اختیار ہیں اور ان کو میں کہوں گا کہ آگے بڑھیں اور ان معاملات کو سنبھالیں. اور جتنے بھی اس وقت متنازع کردار ہیں ان کو کہا جائے کہ مہربانی کریں کہ آپ گھر چلے جائیں، آپ نے بہت سروس کر لی، اور اب صورتحال اس طرف جا رہی ہے کہ جہاں سے اگر بے قابو ہو جاتی ہے، جو کہ ہو چکی ہے، تو اس کے بعد پھر سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا.